اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور اس مہینے میں مسلمانوں کی اکثریت زکوٰۃ ادا کرتی ہے، تو اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ 4 طرح کے مالوں پر ہوتی ہے، سونے پر ہوتی ہے، چاندی پر ہوتی ہے، کیش روپیہ اور مال تجارت، اور جانور چرائی کے جانور جو ہوتے ہیں، لیکن شہر میں اس طرح کے جانور نہیں ہوتے۔ تو اس طرح 4 طرح کی چیزیں ہیں جس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ سونا، سب سے پہلے سونا ہے 7.5 تولے۔ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، اس پر اگر پورا سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یا جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، اس پر پورا سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یا جس کے پاس کیش روپیہ ہو اور وہ اس کے حاجت اصلیہ سے زیادہ ہو، یعنی کہ اتنا اس کے پاس کیش ہو، روپیہ ہو، چاہے ڈالر ہو یا اور کسی کرنسی میں ہو، کہ جس سے 52.5 تولے چاندی وہ خرید سکتا ہے، اتنا اس کے پاس کیش ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ مال تجارت اتنا ہے کہ جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ یہ 4 طرح کے مال ہیں، جس کے پاس یہ مال ہو اور اس پر پورا سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اب ایک نصاب ہے سونے کا، 7.5 تولے سونا جس کے پاس ہوگا اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن کسی کے پاس 2 تولہ سونا ہے اور تھوڑا سا اس کے پاس کیش ہے جو حاجت اصلیہ سے زائد ہے، یا اور کوئی چیز ہے جو حاجت اصلیہ سے زیادہ ہے، تو اگر اس کو ملائیں تو اگر 2 تولے سونا ہے اور کوئی اور کیش بھی ہے اس کے ساتھ، اور جس سے یہ 52.5 تولے چاندی آرام سے خرید سکتا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف 7.5 تولہ سونا ہوگا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، نہیں، جس کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 2 تولہ سونا ہے، اس کے علاوہ اگر دیگر اس کے پاس کیش ہے، مال تجارت ہے یا چاندی ہے یا حاجت اصلیہ سے زیادہ کوئی اور سامان ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ حاجت اصلیہ سے زیادہ یہ مراد ہے کہ جیسے رہنے کا مکان ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، پہننے کے کپڑے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، گاڑی رکھی ہوئی ہے، ایک اپنے لیے رکھی ہے، ایک بیٹے کے لیے رکھی ہے، مکان ہے، ایک اس شہر میں رکھا ہے، ایک اس شہر میں رکھا ہے، دونوں میں رہتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ چیزیں اس کی حاجت اصلیہ میں شامل ہیں، جو چیز حاجت اصلیہ میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ایک شخص کی تنخواہ ہے 2 لاکھ روپے، اسے مہینہ 2 لاکھ تنخواہ ملتی ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ 52.5 تولے چاندی اس سے وہ خرید سکتا ہے، لیکن اس سے تنخواہ ملتی ہے، اس سے وہ گھر کا راشن ڈالتا ہے، بل بھرتا ہے اور دوسرے کام کرتا ہے، تو اس سے پتہ چلا وہ پیسہ اس کا حاجت اصلیہ میں مستغرق ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جو چیزیں حاجت اصلیہ سے زیادہ اس کے پاس ہوں اور وہ مال نامی بھی ہوں تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے 10 شرائط ہیں، اگر یہ 10 شرائط پائی جائیں گی تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے اس کا حکم سماعت فرما لیں۔ زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے کہ میں اس کو ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ کوئی چیز ہی نہیں ہے، فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ فاسق کہلاتا ہے اور اس کی گواہی بھی معتبر نہیں ہوتی، اور زکوٰۃ ادا کرنا میں دیر کرنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ تو اس کی 10 شرائط ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ سب سے پہلے کہ مسلمان ہو، کافر پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ حالت کفر میں بھلے وہ جتنا مالدار ہو، مسلمان ہو گیا ہے تو وہ جو حالت کفر میں وقت گزرا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بالغ پر زکوٰۃ ہے، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نابالغ ہے، کوئی انتقال کر گیا، باپ یا دادا، اس کو جائیداد ملی اور بہت سارا پیسہ ملا، لیکن نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ عاقل پر زکوٰۃ ہے، اس کا مطلب ہے مجنون اور دیوانے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آزاد ہونا چاہیے، اگر قید میں ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہونا چاہیے، اس کا وہ مالک بھی ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر میاں بیوی ہیں،
بیوی کے پاس ہے 7.5 تولے سے زیادہ سونا۔ اب شوہر غریب ہے، لیکن زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ بیوی سونے کی مالک ہے تو بیوی پر زکوٰۃ ہوگی۔ بیوی بولے کہ میرے پاس اگر اس کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو کچھ سونا اس میں سے توڑے، وہ بیچے، اس کی زکوٰۃ ادا کرے، یا کسی سے قرض لے کر ادا کرے۔ جو مالک ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اور بقدر نصاب بھی ہونا چاہیے، جو میں نے آپ کو بتا دیا، جو اس کا نصاب ہے اور مالک بھی ہونا چاہیے تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اور اس پر قبضہ بھی ہو، جو مال ہے اس پر قبضہ بھی ہو۔ مثال کے طور پر مال تو تھا لیکن چوری ہو گیا، مال چوری ہو گیا، مال رکھا ہوا تھا، زکوٰۃ کا سال بھی اس پر چل رہا تھا، لیکن وہ چوری ہو گیا، 2 سال کے بعد ملا، وہ پولیس نے کسی کو پکڑا، وہ مل گیا 2 سال کے بعد، اب یہ مال اس کے قبضے میں آیا، تو جو 2 سال گزر گیا اس پر اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ مال تو تھا، مالک تو تھا، لیکن قبضہ نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر مال مالک بھی ہونا چاہیے اور مال اس کے قبضے میں بھی ہونا چاہیے، اور ایک شرائط یہ ہے کہ اس میں وہ قرض سے پاک ہو۔ مثال کے طور پر اگر وہ صاحب نصاب ہے، مثال کے طور پر اس کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ تھا، سال چل رہا تھا پورا اس کے اوپر، لیکن درمیانے سال میں اس نے قرضہ لے لیا، اس نے 1 لاکھ روپے کا قرضہ لے لیا، لیکن جب سال کے آخر میں اسے یہ قرضہ بھی مائنس کرنا ہوگا، جب وہ قرضہ مائنس کرتا ہے تو یہ صاحب نصاب نہیں رہتا۔ صاحب نصاب وہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زیادہ اتنا مال ہو، مال تجارت ہو، کیش ہو، سونا چاندی ہو، یا اتنا کیش ہو کہ وہ اس سے 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہے، تو وہ شخص مالک نصاب ہوتا ہے، وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ اگر اس نے کسی سے قرض لے لیا ہے، اگر وہ سال کے آخر میں قرض کو مائنس کرتا ہے تو اس کے پاس اگر وہ صاحب نصاب رہتا ہے تو زکوٰۃ دے گا، اگر وہ صاحب نصاب نہیں رہتا، جو اس کے اوپر قرض ہے، تو اس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ مجھے 3 سال کے بعد میں تم سے یہ قرض لوں گا، یہ تم 3 سال 4 سال کے بعد قرض واپس کر دینا، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ دوسرے دن بھی مطالبہ کر سکتا ہے، شریعت اس کو منع نہیں کرتی۔ لیکن ایک قرض ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز خریدی اور آپ کو اس کو پیسے دینے ہیں، لیکن اس نے کہہ دیا 4 سال بعد دینے، 5 سال بعد دینے ہیں، تو یہ اب قرض مائنس نہیں ہوگا، یہ آپ نے جو اس کو پیسے دینے یہ مائنس نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے کہ آپ نے کسی سے لاکھوں روپے لیے ہیں، 50,000 لیے ہیں، وہ کسی چیز کے بدلے میں نہیں ہے، آپ نے قرض لیا ہوا ہے، تو وہ مائنس ہوگا، بھلے اس نے وقت مقرر کر دیا ہو، سال کے آخر میں وہ مائنس کیا جائے گا، اور مائنس کر کے قرض دیکھا جائے گا کہ یہ صاحب نصاب بچتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ نصاب جو ہے وہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا چاہیے، وہ پیسہ آپ کی ضرورت نہ ہو، وہ آپ کی ضرورت میں مستغرق نہ ہو۔ حاجت اصلیہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا ہوتی ہیں، کہ جیسے کپڑے ہیں اور اخراجات ہیں گھر وغیرہ کے، اگر اس میں وہ پیسہ مصروف ہے تو وہ حاجت اصلیہ میں مستغرق ہے، اور زکوٰۃ اس پر ہوتی ہے جو پیسہ حاجت اصلیہ کے علاوہ آپ نے رکھا ہوتا ہے، وہ آپ کی وقتی ضرورت نہیں ہوتا۔ اسی طرح دوسرا ہے مال نامی، اب جو زکوٰۃ جس پر ہوتی ہے وہ مال نامی بھی ہونا چاہیے، جیسے سونا ہے یہ بڑھتا ہے، جیسے چاندی ہے یہ اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، حقیقتاً تو نہیں بڑھتا، یہ سونا جتنا رکھا ہے آپ نے اتنا ہی رہے گا، چاندی جتنی رکھی ہے اتنی رہے گی، لیکن حقیقتاً اس کی قیمت بڑھے گی۔ مال تجارت ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح آپ نے پیسہ رکھا ہوا وہ بھی کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، تو مال نامی پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص نے ٹی وی گھر پہ رکھا ہوا ہے، اب وہ پوچھے ٹی وی پر زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اب ٹی وی جو ہے وہ مال نامی تو ہے نہیں، وہ بڑھتا تو ہے نہیں، اور وہ کیش بھی نہیں ہے، وہ سونا چاندی بھی نہیں ہے، تو وہ اب حاجت اصلیہ میں آتا ہے یا نہیں آتا یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن وہ حاجت اصلیہ میں نہیں آتا، انسان ٹی وی کے بغیر رہ سکتا ہے، تو حاجت اصلیہ میں یہ چیز نہیں آتی۔ اسی طرح بتایا گیا ایک آخری شرط ہے کہ پورا اس پر سال گزر جائے، ایک جو اس کی شرط ہے کہ اس پر پورا سال گزر جائے۔ مثال کے طور پر آپ 20 شعبان ہے، آپ کے پاس پیسے آ گئے 1.5 لاکھ روپے،
یا اس سے زیادہ، یا آپ کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے یا مال تجارت ہے۔ آج آپ نے 20 تاریخ لکھ لی شعبان کی، اگلے سال جب شعبان آئے گا، جب آپ حساب کریں گے کہ آپ کے پاس اب کتنا پیسہ ہے، جتنا پیسہ ہوگا اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ سال کے درمیان میں پیسہ کم ہوتا رہا یا زیادہ ہوتا رہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر سال کے آخر میں آپ صاحب نصاب نہیں رہے، سال کے شروع میں تو آپ کے پاس 1.5 لاکھ تھا، جب سال ختم ہوا تو آپ کے پاس 50,000 تھے، اب آپ صاحب نصاب نہیں رہے، تو سال کے آخر کا شمار ہوتا ہے کہ آپ پورے سال کے بعد حساب کریں گے کہ آپ صاحب نصاب ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ 10 شرائط تھی جس کا میں نے ذکر کیا۔ اگر 10 شرائط پائی جاتی ہیں، ان میں تو کوئی شرط پائی جاتی ہے اور باقی شرائط بھی پائی جاتی ہیں، تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جیسے بتایا، مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، آزاد ہونا، مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہونا، اس کے قبضے میں ہونا، قرض سے پاک ہونا، نصاب حاجت اصلیہ سے پاک ہو، مال نامی ہو، اور اس پر پورا سال گزر جائے۔ اگر یہ شرائط پائی جائیں گی تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اگر یہ شرائط پائی نہیں جائیں گی تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔